بورڈ آف پیس کا اجلاس ہو رہا ہے امریکہ میں، اور پاکستانی وزیر اعظم بھی اس میں شریک ہیں۔ باقی دنیا کے کافی سارے اور ممالک ہیں جن کے وزیر اعظم، صدر اور وزرائے خارجہ اس اجلاس کے اندر موجود ہیں۔ ایک بہت بڑی جو ذمہ داری اس اجلاس کے نتیجے میں سامنے آنی ہے، اور پاکستان اور مسلم دنیا کے ممالک کے اوپر اس کا زیادہ بول ہے، خاص طور پر وہ 8 ممالک جنہوں نے ٹرمپ کے ساتھ اجلاس میں شرکت کی تھی: پاکستان، سعودی عرب، قطر، ترکی، انڈونیشیا، یو اے ای، ان سارے جارڈن، ان سب ممالک کو مل کر ایک واضح ایگریمنٹ چاہیے، اور وہ کھلا اعلان اس کا ہونا چاہیے جس کے اوپر امریکی صدر کے دستخط بھی ہوں، اور اسرائیل کو بھی اس کا پابند کیا جائے کہ جو فلسطینی علاقے کے اندر یہودیوں کو آباد کار کرنے کا طریقہ کار ہے، اس کے اوپر ایک بریک آنی چاہیے، خاتمہ ہونا چاہیے۔ فلسطینی علاقوں پہ فلسطینیوں کا حق ہے، وہاں یہودی آباد کار جو ہیں ان کا سلسلہ روک کر ان کو واپس ان کے علاقوں میں بھیجا جائے۔ ابھی ریسنٹ ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ پچھلے ہی ہفتے اسرائیل نے اس میں مزید توسیع کرنے کی کوشش کی ہے، اور فلسطینی علاقوں کے اوپر ابھی تک حملے بھی نہیں رکے۔ اسی طریقے سے حماس کو غیر مسلح کرنا، اس کے اندر پاکستان کی ایک سٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ ہم حماس کو غیر مسلح کرنے میں شامل نہیں ہوں گے۔ تو پیس کیپنگ فورس کے اوپر امریکہ میرے خیال میں پاکستان کی طرف دیکھے گا۔ انڈونیشیا اعلان کر چکا ہے کہ ہم اپنی فورس کنٹریبیوٹ کریں گے۔ ترکی سے بھی ایکسپیکٹیشن ہے امریکہ کی کہ وہ بھی دے گا، اور وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے کہ پاکستان بھی اس کے اوپر اپنی فورسز کمٹ کرے۔ کچھ ممالک پیسے دیں گے، ہم ظاہر ہے اس قابل نہیں ہیں، ہمارے تو اپنے ریزروز جو ہیں وہ ہم نے ادھار لے کر پورے کیے ہوئے ہیں، تو ہمارے سے ان کی توقع یہ ہے کہ ہم فورسز کنٹریبیوٹ کریں۔ لیکن جب تک یہ دو بنیادی ایشو طے نہ ہو جائیں کہ یہودی آباد کاروں کو فلسطینی علاقوں سے بے دخل کیا جائے اور حماس کو غیر مسلح کرنے سے یہ مسلم فورسز جو ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہو، یہ دو چیزوں کے اوپر جب تک کوئی واضح پوزیشن نہ آ جائے، پاکستان اور باقی دنیا کے مسلمان ممالک کو اپنی فورسز کنٹریبیوٹ نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے پاکستان کی جو داخلی سیاست ہے اس کے حوالے سے ڈیل اور نو ڈیل، اس کے اوپر بہت کچھ کہا جا رہا ہے، اس کے اوپر بھی پروگرام میں بات کریں گے۔ لیکن پروگرام کی طرف جانے سے پہلے آپ کو ٹرمپ نے آج پرائم منسٹر آف پاکستان اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا نام لے کر کچھ تعریفی کلمات کہے، اور پاکستان کا وزیر اعظم، صدر یا آرمی چیف کی کوئی بھی دوسری دنیا سے اور خاص طور پر امریکہ یا کسی ورلڈ پاور سے کوئی تعریفی کلمات آئیں تو ہمیشہ سن کے اچھا لگتا ہے۔ سنیے ٹرمپ نے کہا کیا۔ Prime Minister Sharif, I like this man, of Pakistan. Your Field Marshal, General, great General, great Field Marshal, a great guy. And I got to like them, the Prime Minister, the Field Marshal, who's a tough man, a tough, good fighter, right? Good, serious fighter. I like good fighters, actually. جتنے وزرائے اعظم یا صدر یا باقی لوگ جہاں موجود تھے، ٹرمپ صاحب نے تقریباً زیادہ تر لوگوں کے نام لے کر انکریڈیبل گائے، گریٹ گائے، آئی لائک دس گائے، اس طرح کے الفاظ یا اس طرح کے القابات کا استعمال کیا۔ غزہ میں امن قائم کرنے کے لیے پاکستانی فوج کی طرف امریکہ دیکھ رہا ہے۔ میرے ذہن میں 2 نکتے تھے، میں نے بیان کر دیے ہیں کہ ایک تو یہودی آباد کاروں کے اوپر کوئی فیصلہ ہونا چاہیے، اور دوسرا حماس کے غیر مسلح کرنے میں مسلم فورسز کا رول نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی کیا خیال ہے اس میں؟ نہیں دیکھیں، اس میں وہاں پہ جو پیس کیپنگ فورسز ہوں گی، جس کا حصہ میری تو یہ رائے ہوگی کہ جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں، اگر ان کی افواج یا ان کے لوگ جتنے وہاں پہ زیادہ ہوں گے تو وہ فلسطینیوں کے لیے جو ہے وہ زیادہ اطمینان کا اور زیادہ جو ہے وہ تحفظ کا باعث ہوں گے۔ اب اگر پاکستانی فورسز وہاں پہ ہوتی ہیں تو وہ اپنے فلسطینی بھائیوں کی براہ راست جو ہے ان کی خدمت، ان کی ریہیبلیٹیشن میں جو ہے جس درد اور جس جو ہے وہ افیکشن کے ساتھ وہ حصہ لے سکتی ہیں، کوئی نہیں لے سکتا۔ رہی بات کہ یہ حماس کو غیر مسلح کرنا، تو دیکھیں اس معاہدے کے اوپر عمل ہونا ہے، جو بھی معاہدہ ہوا ہے، وہ معاہدہ جو ہے وہ حماس نے، اسرائیل نے اور جو عرب ممالک ہیں، غالباً وہ معاہدہ کسی کو کاپی تو شاید اس کی نہیں ہے، یا میں تو نہیں دیکھ سکا۔ وہ 20 نکات ہیں پبلکلی نون ہے، لیکن اس میں جو چیزیں طے ہیں تو اسی کے اوپر عمل ہونا ہے۔ کوئی حماس نے اس میں جو اپنے متعلق کمٹ کیا ہے تو اسی کے اوپر عمل ہونا ہے، اسے کوئی بڑھا نہیں سکتا، اسے کوئی گھٹا نہیں سکتا، اور اس معاہدے پہ عمل ہونا ہی جو ہے وہ امن کی ضمانت ہے۔ آپ کے خیال میں پاکستان کو فوج کنٹریبیوٹ کرنی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ فلسطین کی ریہیبلیٹیشن کے لیے پاکستان کو بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے، اور اگر فوج وہاں پہ اس عمل میں جو ہے وہ شامل ہوتی ہے تو یہ بھی ایک سعادت ہوگی۔ اور اس کے علاوہ اگر پاکستان کو اگر پاکستان کی گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں بھی ہیں تو اگر لوگوں سے کہے تو لوگ یہاں سے
تن من دھن جو ہے وہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے نچھاور کرنے کو تیار ہیں. پرائیویٹ ڈونیشنز پہلے بھی جاتی ہیں, وہاں سلسلہ بڑی مشکل حالانکہ ہے, وہ وہاں پہ پہنچنے نہیں دی انہوں نے, نہیں جاتی. لیکن یہاں پہ لوگوں کا بہت جذبہ تھا. اگر پہنچنے دیتے تو میرا خیال ہے کہ یہاں سے بہت زیادہ جو ہے وہ ڈونیشنز جو ہے وہ وہاں پہ جاتی. رانا صاحب, جو پاکستان کے اوپر آ جاتے ہیں, یہ اجلاس چل رہا ہے, اگر مزید اپڈیٹ آتے ہیں تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ڈیل اور نو ڈیل ود پی ٹی آئی, کچھ کیا کہیں گے آپ؟ ڈیل ہے؟ نہیں دیکھیں, ڈیل اور ہائبرڈ جو ہے نا, یہ الفاظ کو ان کے معنوں میں نہیں لیا جاتا, بلکہ اس سے جو ہے نا وہ اور چیزیں جو ہیں وہ منسوب کر دی جاتے ہیں. دیکھیں, جہاں تک تو پی ٹی آئی کو انگیج کرنے کا معاملہ ہے, ان کے ساتھ بات کرنے کا معاملہ ہے, تو اس کے لیے تو پرائم منسٹر نے 3 دفعہ آن دی فلور آف دی ہاؤس بھی ان کو آفر کیا ہے, اور یوم آزادی کے اوپر جو ہے وہ اس وقت بھی عسکری قیادت بھی موجود تھی. اس وقت ان کو کہا کہ آئیں میثاق استحکام پاکستان کے لیے اکٹھے بیٹھیں. باقی جو ڈیل کے وہ جو معنی اس وقت لیے جاتے ہیں, یہ ان کو کہا جائے کہ جی آپ یہ کریں تو پھر ہم یہ کریں گے, ایسا کریں تو ایسا ہوگا, اس قسم کی کوئی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا نہ رابطہ ہوا ہے, نہ اس قسم کی کبھی ان کے ساتھ کوئی گفتگو ہوئی ہے. اور جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی قطعاً کبھی اس قسم کی آفر نہ ہوئی ہے, نہ بات ہوئی ہے, اور شاید ہوگی بھی نہیں. 2 جو مواقع ماضی کے تھے, ایک محسن نقوی صاحب نے نومبر 2024 میں, جب یہ اسلام آباد میں ڈی چوک میں پشاور سے چل کر آ رہے تھے, اس وقت ان کو انگیج کیا تھا, اور وہ ایک سیریس ایفرٹ تھی جس میں محسن نقوی صاحب اگر اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے کے طور پر ہی جانے جائیں تو وہ ایک ایفرٹ تھی کہ معاملے کو کسی مفاہمت کے نتیجے میں طے کر لیا جائے, راستہ نکلا ہے پی ٹی آئی کے لیے بھی, اور یہ ڈی چوک والا ایپیسوڈ ٹل جائے. اور دوسرا موقع وہ تھا جب امریکہ سے کچھ لوگ آئے تھے اور عمران خان سے جیل میں ملاقات بھی کی تھی. دیکھیں, اس کو میں اس طرح سے بات آپ کے سامنے رکھوں گا. مثال کے طور پہ اس وقت ملاقات کا ایشو بنا ہوا ہے. اگر ان کو یہ کہا جائے کہ بھئی آپ اس ملاقات کو یا ملاقات کے اس عمل کو, اس فیسلٹی کو اداروں کے سربراہوں کو اور پاکستان کی ریاست کے خلاف بیانیاں بنانے, گالی گلوچ کرنے, پراپیگنڈا کرنے, ٹویٹ کرنے کے لیے استعمال نہ کریں, تو آپ کا یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے. تو اس کو آپ ڈیل تو نہیں کہہ سکتے, لیکن ایک گفتگو ہو سکتی ہے. اور یہ بات ہم نے ان کے جو 2nd درجے کی قیادت ہمیں ملتی رہتی ہے اسپیکر صاحب کو, ہم نے ان کو متعدد بار کہا ہے کہ بھئی آپ کو ہائی کورٹ کی طرف سے ایک فیسلٹی ملی ہے, آپ اس طریقہ کار کے مطابق جو کمٹمنٹ آپ نے ہائی کورٹ میں کی ہے تو آپ اس کے مطابق کیوں ملاقات کرتے ہی بعد آگے جو ہے وہ آپ وہاں پہ پریس کانفرنس شروع کر دیتے ہیں, شام کو جو ہے وہ ٹویٹ کرتے ہیں, اور اداروں کے خلاف اس قسم کی آپ پراپیگنڈا مشینری چلاتے ہیں. آپ کا جو وہ گالی گلوچ بریگیڈ ہے وہ جس قسم کی گفتگو کرتا ہے, تو اگر آپ یہ کریں گے تو پھر آپ کو پھر یہ سہولت تو جو ہے وہ نہیں ملے گی. تو آپ بنیادی طور پر عمران کی زبان بندی چاہتے ہیں کہ ملاقات کرنی ہے تو زبان بندی. زبان بندی بھی, مثال کے طور پہ زبان بندی بھی, خیر ہمارے کہنے پہ تو زبان بندی وہ کرے گا نہیں, اور ہم اگر کوئی بات کرتے ہیں تو ہم اپنی طرف سے تو صحیح ایڈوائز یا مشورہ ہی دیتے ہیں. مثال کے طور پہ محسن نقوی صاحب نے جب 24 نومبر کو ان کو یہ کہا تھا, 2024 میں 2024 میں 24 نومبر کو, کہ آپ ڈی چوک نہ آئیں, ڈی چوک آنے کے کانسیکوینسز ٹھیک نہیں ہوں گے, وہاں پہ ریڈ زون ہے اور وہاں پہ ایشو بن سکتا ہے, تو آپ سنجانی چلے جائیں, وہاں پہ آپ جا کے بیٹھیں, آپ کے ساتھ بات کریں گے. تو اس کو آپ ڈیل تو نہیں کہہ سکتے, لیکن ایک مشورہ تو ٹھیک دیا تھا. اگر یہ وہاں پہ چلے جاتے, ایک ارینجمنٹ تھا, الیبریٹڈ تھا, میں اس سے کچھ چیزوں سے ہاں چلیں, ارینجمنٹ کا آپ لفظ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں, لیکن اس میں ان کو یہ تو نہیں آفر کیا گیا تھا کہ آپ وہاں پہ چلے جائیں تو پھر ہم آپ کے لیے یہ کر دیں گے یا آپ کے لیے وہ کر دیں گے. آپ کے خیال میں وہ ارینجمنٹ ٹوٹا کیسے؟ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کبھی بھی ان کو نہ کوئی ڈیل آفر ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی ہونے کا امکان ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر اس کے اوپر بڑا 2 ٹوک انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا مذاکرات کرنا نہ مینڈیٹ ہے, نہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کریں گے. ہاں
انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتیں آپس میں گفتگو کریں, سیاسی جماعتیں کوئی اگر ارینجمنٹ بنتا ہے بنائیں اور بیٹھ کے جو ہے وہ بات کریں, ہمیں اس کے اوپر خوشی ہوگی. محسن نقوی جو ارینجمنٹ آفر کر رہے تھے وہ ارینجمنٹ پائے تکمیل پہ کیوں نہیں پہنچا, ٹوٹ کیوں گیا؟ شنید ہے کہ اس میں جو ہے وہ عمران خان صاحب اور اس کے بعد بشرا بیگم صاحبہ نے جو ہے وہ اپنا ویٹو استعمال کیا کہ جی نہیں ڈی چوک ہی جانا ہے. یہ جو آفر ہے یہ قابل قبول نہیں ہے. نہیں, آفر تو میرا خیال ہے کہ اس آفر میں کوئی اس قسم کی کوئی ڈیل ایلیمنٹ نہیں تھا, صرف یہ تھا کہ آپ ڈی چوک نہ آئیں اور آپ سنجانی جا کے جو ہے وہ بیٹھ جائیں, تو وہاں پہ آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ پھر بات کریں گے. اچھا, میں اب جب بات ہوتی تو اس میں پھر آگے دیکھا جاتا کہ کیا بات ہوتی ہے. میں اس کے باقی نکات پہ روشنی نہیں ڈالوں گا, لیکن وہ ایک باقاعدہ ایک ارینجمنٹ تھا جس کو میں ڈیل کا ہی نام دوں گا, لیکن یہ آپ نے درست کہا ہے کہ وہ بشرا بی بی نے اس کو ویٹو کر دیا اس ارینجمنٹ.